تقویٰ. اور متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی علامت کیا کرتا ہے؟ غیب پر ایمان لاتا ہے. کس پر؟ غیب پر ایمان لاتا ہے. اور دوسری نشانی فرمایا یقیمون الصلاۃ. توجہ کے ساتھ یہ تین باتیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے رمضان کے بارے میں مزید باتیں کرنی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. فرمایا دوسرا تقوی والے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نماز قائم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نماز کیا کرتا ہے؟ قائم کرتا ہے. اور نماز قائم صرف رمضان میں نہیں کرتا، جب تک سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، روح چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے. اور اللہ نے خود ہی فرمایا 14واں سپارہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا عبادت کرو رب کی جب تک موت نہ آ جائے. جب تک موت نہ آئے اللہ کی عبادت کرو. عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. یکم رمضان کو آئے مسجد میں نئی ٹوپی لے کر اور عید والے دن ٹوپی رکھی اور وہ ساری نمازیں بھی گئیں. کیوں؟ رمضان چلا گیا. اور بعضوں کا رمضان تو 27ویں رمضان کو ہی چلا جاتا ہے، اس کے بعد لگتا ہے رمضان ہی چلا گیا. نہیں، عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. یقیمون الصلاۃ، صرف یقرؤون الصلاۃ نہیں، یصلون الصلاۃ نہیں، نماز پڑھتے نہیں، یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے. کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں. تو اس رمضان اور کوشش کریں، کئیوں نے یہ بھی نیت کی ہوتی ہے کہ رمضان نماز شروع ہی رمضان سے کرنی ہے، قرآن کی تلاوت شروع ہی رمضان سے کرنی ہے. کس نے دیکھا ہے رمضان؟ یہ اس سال کا رمضان کسی نے دیکھا ہے؟ کوئی اسی وقت ہاتھ اٹھا کے گارنٹی سے 100%، ایک اور بڑھا دیں 101% کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں یہ رمضان پاؤں گا؟ کوئی ہم میں سے کہہ سکتا ہے؟ جب نہیں کہہ سکتا تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، رمضان سے نماز شروع کریں گے؟ آپ ابھی سے نماز شروع کر دیں، رمضان آئے گا تو اس کو بڑھا لیجئے گا. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے. رمضان ہو پھر بھی، رمضان چلا جائے پھر بھی کیا کرتے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور فرمایا جو ہم نے انہیں دیا ہے اس سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. تو یہ تین نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے بیان فرمائی. آگے مزید 2 نشانیاں ہیں. تو یہ متقین کی جو نشانی اللہ نے بیان فرمائی، اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی. یؤمنون بالغیب ہمارا ہے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، آسمانی کتابیں ہم نے نہیں دیکھی قرآن کے علاوہ، لیکن ہمارا ان پر کیا ہے؟ ایمان ہے. اسی کو کہتے ہیں غیب. تو فرمایا اب یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اس پہ ایمان رکھیں، کیونکہ متقی وہی ہوتا ہے جو ایمان بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتا ہے. یہ ہمارے اندر ہے، اس کو اگر اور مزید بڑھائیں. دوسری چیز یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں. کیا کریں؟ نماز قائم کریں. اور رمضان آنے سے پہلے کوشش کریں شروع کر لیں نماز. آج سے ابھی سے شروع کر لیں، نماز شروع کر لیں. اور اسی طرح قرآن کی تلاوت ہے، اس کو بھی آپ آغاز کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. کیا ہے؟ ہر چیز کی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یعنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو مال پاک ہو جاتا ہے. اور روزہ رکھیں گے تو جسم پاک ہو جائے گا، جسم کے گناہ کیا ہوں گے؟ پاک ہو جائیں گے. تو یہ زکوٰۃ الجسد الصوم، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. کس چیز کی زکوٰۃ ہے؟ جسم کی زکوٰۃ ہے. اب چند باتیں ہیں جو رمضان کے حوالے سے خاص طور پر. سب سے پہلی بات، اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں. اپنے گھروں کو صاف ستھرا کریں، کوشش کریں اس کی صفائی ہو جائے. کیوں؟ گھر والے پوچھیں، بچے پوچھیں کون آ رہا ہے؟ پہلے بھی صفائی کرتے تھے لیکن آج کی صفائی الگ ہی لگ رہی ہے. کہا پہلے ہمارا مہمان آتا تھا، اب اللہ کا مہمان آ رہا ہے. سب سے پہلے اللہ کے گھر کی صفائی رات ہی ہوئی ہے، ہم نے مل کے کری، الحمدللہ. بڑی فضیلت ہے اور یہ بڑی ہی شان ہے. جو گلی میں جھاڑو دے اس کی شان بھی بڑی ہے، کیونکہ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ صفائی آدھا ایمان. جو گلی میں جھاڑو دے اس کی بڑی عزت ہے، لیکن جو مسجد میں دے، اللہ کے گھر میں دے، اس کی شان اس سے بڑی ہوتی ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی صفائی ہو چکی ہے الحمدللہ. عز و جل رات کو گھروں میں صفائی کریں اور اہتمام کریں. بچوں کو پتہ چلے، ان کو بتائیں اللہ کا مہمان آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ اللہ کا مہمان آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات جلدی جلدی، دوسری بات یہ ہے
کہ کوشش کریں اس رمضان کو آپ حضرات اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ مل کے کوئی وقت مختص کریں کہ ایک وقت میں یہ پارہ پڑھنا ہے. جب رمضان ختم ہوگا قرآن ختم ہو جائے گا, عید پڑھنے کا مزہ ہی آ جائے گا. تو اس رمضان کوشش کریں ایک قرآن گھر میں ختم ہو اور ایک قرآن مسجد میں آگے ختم ہو, ورنہ ایک قرآن تو کم از کم آپ کا اس رمضان میں کیا ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. ٹائم بہت ہے. کوئی بولے ہمارے پاس ٹائم نہیں, میں بالکل اس کے رد کروں گا, میں اس کو بولوں گا نہیں ٹائم بہت ہے. اگر ٹائم نہ ہوتا نا یہ فنکار ٹرانسمیشن نہیں آتی, یہ ہم اس کو فنکار ٹرانسمیشن کہتے ہیں, جو شوال سے شبان تک دھما چوپڑی, ڈانس, گانا, میوزک, فلمیں, ڈرامے, ان کا کام یہ ہوتا ہے 11 مہینے. اور رمضان کا چاند نظر آیا, ہم اس رمضان ایسے گزاریں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. کب تک؟ جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا. اور عید کا چاند نظر آ جائے پھر عید والے انہی کو دیکھنا جو رمضان میں ہمیں روزے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں, نماز سکھا رہے ہوتے ہیں. دین سیکھنا ہے تو آئیں مسجد میں, دین سیکھنا ہے تو آئیں مسجد میں. انشاءاللہ روزانہ فجر کی اذان کے بعد درس قرآن ہوگا. پہلے بھی معمول ہے یہاں پر, میرا تو پہلے آپ حضرات کو معلوم ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے انشاءاللہ. فجر کی اذان کے بعد درس قرآن ہوگا. کیا ہوگا؟ درس قرآن, فجر کی نماز, اس کے بعد ظہر کے بعد انشاءاللہ عز و جل وقفہ آرام, اور اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں, ذکر اذکار کریں. ٹھیک ہے. عصر کی نماز کے بعد دین سیکھنا ہے آ جائیں, روزے کے مسائل سکھائیں گے. دین سیکھنا وہاں نہ سیکھیں, ان کو خود نہیں پتا, واللہ نہیں پتا, باللہ نہیں پتا, تاللہ نہیں پتا. یہ 3 قسمیں ہیں, یہ تینوں باتیں کر کے کہہ رہا ہوں میں, ہمیں خود پتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے, میں ٹرانسمیشن میں گیا تو وقفہ جب ہوا تو اینکر نے کہا کہ ایک کال آئی کہ کیا الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو کہا اس کا جواب جو ہم وقفے کے بعد لیں گے. جب وقفہ ہوا تو میں نے اس اینکر سے پوچھا, میں نے کہا آپ بتائیں الٹی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہاں ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہے, یہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں. یہ ہمیں دین سکھا جن کو دین کا خود نہیں پتا, جس نے 11 مہینے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے, 11 مہینے دین کی الف بے نہیں پڑھی, نہ قل هو اللہ آتی ہے, نہ سورہ کوثر آتی ہے, نہ کوئی سورہ اخلاص آتی ہے, نہ سورہ فاتحہ سیدھی آتی ہے, نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے, نہ یہ پتہ ہے مغرب کی اذان کیسے ہوتی ہے. کوئی پتہ ہی نہیں ہے دین کا کسی کو. ان سے ہم دین سیکھتے ہیں. دین سیکھنا ہے مساجد میں آئیں, اور رمضان میں کوشش کریں مسجد میں رہیں. رمضان میں ادھر ادھر نہ جائیں. خدارا خواتین کو بھی بتائیں, یہ رمضان ریسیپیز بنانے کا مہینہ نہیں ہے, نئی نئی ریسیپیز سیکھ کے بنانے کا مہینہ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکو ہیں. ایک ڈاکو آتا ہے سحری میں, جو ہم سے وہ سحری میں وہ ڈاکو ہیں, یہ ہم سے ڈاکہ ڈالتے ہیں, یہ ہم سے چھین کے لے جاتے ہیں. نہ ہمیں تہجد کا ٹائم ملتا ہے, عبادت کا ٹائم ٹی وی کے سامنے گزر رہا ہوتا ہے. وہ ایسا ٹائم ہے, فرمایا اللہ کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. وہ ایسا وقت ہے, اس وقت میں اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی دعا کرے, تہجد پڑھے, اور رات کو سوئے نہیں ہے کیونکہ سونا شرط ہے. اگر سوئے نہیں ہے تو نوافل پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, سحری کرے, فجر کی اذان سنیں, مسجد میں آ جائیں, درس قرآن سنیں, نماز پڑھیں فجر کی. بعض ایسے بھی ہیں, یہ اذان کے بعد رکھنے کا مقصد مجھے بتایا گیا یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, فجر کی نماز معاذ اللہ. حالانکہ متقین, روزہ کیا ہے؟ تقویٰ. ہمیں متقی بنانے آیا, اور تقویٰ جبھی آئے گا کہ نمازیں بھی ہوں گی. کیا ہوں گی؟ رمضان میں بھی نمازیں. تو سحری کر کے فوراً مسجد میں آ جائے تاکہ نیند بھی نہ آئے, اور انشاءاللہ فوراً ہی یہاں پر اذان کے بعد درس قرآن ہو جائے گا. عصر کے بعد روزے کے مسائل, تراویح کے مسائل, فطرے کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل. کتنی باتیں ہمیں نہیں آتی, ہم کئی چیزیں ذہن میں غلط ہوتی ہیں. ہم نے پچھلے دنوں کورس کروایا, اس میں کئی ایسی باتیں سامنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, اتنی باریک باتیں تھیں. تو انشاءاللہ رمضان میں روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ ہوگا, اسی کے ساتھ مناجات اور خصوصی دعا, اور انشاءاللہ عز و جل تراویح بھی ہوگی. کیا ہوگی؟ تراویح بھی ہوگی. روزہ رکھیں گے انشاءاللہ پورا ماہ, نیت کریں انشاءاللہ اس رمضان, پورا رمضان ہمارا کوئی بھی روزہ قضا نہیں ہوگا. نیت کریں انشاءاللہ کم سے کم ایک قرآن ختم کریں گے, کم سے کم ایک قرآن ختم کریں گے, اور پورا رمضان چاند رات, رمضان کی چاند رات سے لے کر جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا روزانہ تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 27 روزہ تراویح ہے, اور تراویح کے بعد انشاءاللہ خلاصے تراویح جو ہے وہ انشاءاللہ تراویح میں بیان کیا جائے گا. دین سیکھنا ہے آ جائیں مسجد میں. یہ 3 اوقات ہیں اجتماعی جو لوگوں کو سکھایا جائے گا. اس کے علاوہ سیکھنا چاہتے ہیں آ جائیں, ہم بیٹھے ہیں آپ کو دین سکھانے.
کوئی بات ہے آپ پوچھیں خدارا اس رمضان ان لوگوں کی جان چھوڑ دیں، یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے، ان کا دھندا ہے، ان کو کیا ملتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ان کو جو ملتا ہے اور جس وجہ سے اس کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے، لوگوں کو اپنی طرف لانا۔ سحری سے افطار تک تو دین سکھایا، لیکن جب افطار ہوئی تو کئی انعام گھر ہے، کئی انعام بانٹے جا رہے ہیں، کئی موٹر سائیکلیں بانٹی جا رہی ہیں، کئی گاڑیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ یہ رمضان گاڑیوں کا وقت نہیں ہے، یہ رمضان بائکیں لینے کا وقت نہیں ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے اللہ ہم پہ رحمت عطا فرمائے، دوسرا عشر آتا ہے اللہ کی مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے، کوشش کریں اللہ کی دعا کریں اللہ اس میں ہماری مغفرت کرے۔ تیسرا عشر آتا ہے جہنم سے آزادی، تو رمضان آتا ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ رمضان ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ رمضان ہے، اور جہنم سے